ویلکم بیک ناظرین، جوش صاحب جیسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے، جس کے احساسات اور قلم کی روانی ہر اسٹیٹس کو چیلنج کرے اور منافقت سے پاک ہو، جو شاعری کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ شاعری اس کا طواف خود کرے، جو حق اور انقلاب کی پہچان ہو اور صرف اپنی اچھائیاں ہی بیان نہ کرے بلکہ بباغ دہل اپنی کمزوریوں کو بھی سامنے لائے، جو قلم کے ذریعے دنیا اور اس کی ثقافت بدل دے، اسے جوش ملی آبادی کہتے ہیں۔ سیماب، صفت، شخصیت، جاذبیت، موضوع پر گرفت اور ایک پرفیکشنسٹ جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی جو شعر گوئی کے بارے میں خود کہتے تھے کہ میں نے شاعر بننے کی تمنا کبھی نہیں کی، میں شاعری کے پیچھے کبھی نہیں دوڑا، ہاں شاعری نے خود میرا پیچھا کیا اور 9 برس کی عمر میں ہی مجھے پکڑ لیا۔ شعر اصل میں کہا نہیں جاتا، وہ تو اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اور جس کی زندگی شعر گوئی، علم طلبی اور انسان دوستی کا مرقع ہو، اور جو اپنے بارے میں خود کہے کہ اگر میرے دل میں علم کی لگن نہ ہوتی تو دوسرے رئیس زادوں کی طرح جاہل رہ جاتا۔ انسان دوستی ایسی کہ اپنے آپ کو کہے کہ ایک مدت سے میرے سینے میں انسان کے باپ یعنی حضرت آدم کا دل دھڑک رہا ہے۔ ناظرین، اسی کتاب کے پیچھے اگر میں پڑھ سکا تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جوش صاحب اپنی شعر گوئی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں نے شاعر بننے کی تمنا کبھی نہیں کی، میں شاعری کے پیچھے کبھی نہیں دوڑا، شاعری نے خود میرا تعاقب کیا اور 9 برس کی عمر میں ہی مجھے پکڑ لیا۔ اگر شاعری کوئی اچھی شے ہے تو واللہ میں کسی آفرین کا مستحق نہیں ہوں، اور اگر وہ کوئی بری شے ہے تو خدا کی قسم میں کسی ملامت کا بھی سزاوار نہیں۔ شاعری میری حاکم ہے، میں محکوم، وہ جابر ہے تو میں مجبور، وہ قاہر ہے تو میں مقہور، وہ آمد ہے تو میں مامور۔ شاعری کے باب میں بعض بزرگوں نے ایک خالص دینی مصلحت کی بنا پر، جس کی شرح یہاں موقع نہیں، یہ عجیب کلیہ وضع فرمایا ہے کہ صرف اس موضوع کلام پر شعر کا اطلاق ہوگا جو بالقصد کہا گیا ہو۔ اگر یہ کلیہ تسلیم کر لیا جائے تو چونکہ میں نے آج کی تاریخ تک ایک مصرع بھی بے مقصد موضوع کرنے کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کو اختیار کامل حاصل ہے کہ میرے تمام کلام کو شاعری سے کلیتاً خارج فرما کر میرے غیر شاعر ہونے کا اعلان فرما دیں۔ میں خوش، میرا خدا خوش۔ آپ نے مجھ کو شاعر ہونے کا انعام بھی کب دیا تھا کہ اب مجھے نا شاعر تسلیم فرما کر اس انعام سے محروم فرما دیں گے؟ اس سلسلے میں ایک بات بھی سن لیجئے، شاعری وہ بد بلا ہے کہ ہر موضوع تباہ تخلص دار کے کان میں یہ افسوں پھونک دیتی ہے کہ بیٹا تم اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر ہو، اور اسی لیے باورچی ٹولے کا ہر لونڈا اپنے کو نعمت خان عالی سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ جھوٹ کیوں بولوں، میرے گوش مبارک میں بھی شاعری افسوں پھونک چکی ہے کہ حضور اقدس و اعلیٰ اس 20ویں صدی کے سب عظیم شاعر یعنی اشر الشعراء ہیں، لیکن لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری عقل بیمار نہیں ہے اور مجھ سے نہایت سنجیدگی و دیانت کے ساتھ کہتی ہے کہ خان صاحب بہادر انائے شاعری کے فریب میں نہ آ جائیے گا، اور وہ کچھ کان میں پھونک رہی ہے اس سے پھول نہ جائیے گا۔ بے شک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شاعر یا بہت بڑے شاعر ہوں، لیکن اس کا بھی مساوی امکان ہے کہ آپ معمولی شاعر، برے شاعر یا سرے سے ہی شاعر نہ ہوں۔ اس لیے دانائی یہی ہے کہ ابھی آپ اپنے باب میں کوئی قطعی رائے قائم کریں۔ ناظرین، کیا کہنے، آج جو مشہوری اور فیم کا دور ہے، اس میں جوش جیسا شاعر اپنی جوانی کی شاعری پر اس طرح سے تبصرہ کرے کہ اپنے آپ کو ناشاعر تک کہہ دے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جوش صاحب کا ذکر ہو اور ہم ان کی شاعری آپ کے سامنے، ان کا کلام آپ کے سامنے پیش نہ کریں۔ ناظرین، 1941 جولائی کا
ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور عنوان ہے ایک جانے بہار کی سرکار میں۔ ملاحظہ کیجئے کہ اے برخ مصحف گلزار و چراغ حرم غنچگیو آئے گلباری و قرآن بہار، اے بقد موج رواں برق تپاں سرو سہی شاخ گلے تازہ و الہام قرامان بہار، پائے گل گشت ذرا اس قد بالائے فلک تاب و چمن ساز کو دے اذن قرام، کہ تیرے ہجر میں بے کیف ہے، بے روح ہے، بے تاب ہے، بے خواب ہے لیلائے قیابان بہار۔ بھئی بزم کی بزم ہے، پش مردہ و افسردہ و دل بستہ و خاموش و ملول و غمناک، کھول دے کاکل جولیدہ و شب رنگ و جہاں سید و گوہر بیس کے ہے چشمہ حیوان بہار، اے لبے لال فسوں بار و دل آویز و شکر ریش کے ہے تجھ پہ فدا لرزش دامان بہار، بربت و عود و شراب و دف و افسانہ و افسون و شب ماہ و رباب و ساغر، آ کے مشتاق ہیں جان چمن زہرہ جبیں ہوش ربا ماہ لقا شم شبستان بہار، دہر ہے خفتہ و آشفتہ و آزردہ و غم دیدہ و ناشاد و زبوں حال و تباہ، ہاں اٹھا نرگس مخمور و گوہر تاب و جنوں قیس کے ہے مجلس میخانہ و رندان بہار، آج ہے حافظ شیرازی و قیام و نظیری و فغانی و ظہوری کا جواب، کہ تیرا جوش کے ہے مست و قراباتی و سر حلقہ رندان جہاں قبلہ خاصان بہار۔ ناظرین، ایک جانے بہار کی سرکار میں 1941 میں لکھی گئی، آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی جوش ملی آبادی صاحب کی۔ اکبر الہ آبادی اپنے دور کے بہت مشہور شاعر ہیں، خصوصاً ان کی مزاح اور جو تنقیدی شاعری ہے وہ بہت مشہور ہوئی۔ ناظرین، جوش ملی آبادی صاحب کے بارے میں اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ یہ پرجوش طبیعت، ہنرمند، ہونہار ہے، نثر میں ندرت سے آپ کے ذہن کی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا مبارک کرے کاش کسی وقت آپ اور اقبال یکجا ہوتے۔ آپ اہل دل بھی ہیں اور اہل زبان بھی۔ ناظرین، جوش کے والد، دادا، پردادا سب شعر کہتے تھے۔ گویا صاحب کے خاندان کا یہ فرد جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے والد اسے شاعری سے روکتے ہیں۔ والد کے غصے سے ڈرتے ڈرتے جوش صاحب وہاں پر بھی اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اور دادا بھی تو شاعری کرتے تھے، تو مجھے کیوں روکتے ہیں؟ کبیر داس اور ٹیگور کی شاعری کا دل دادا شخص حافظ شیرازی کا پرستار جب خود قلم اٹھاتا ہے تو ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ اپنی باغیانہ خیالات کے بارے میں جوش صاحب خود کہتے ہیں کہ جب ان کے خیالات کا کارواں اس رستے پر جب رواں ہو رہا تھا تو باپ نے پہلے محبت سے سمجھایا، پھر سختی سے سمجھایا، اور یہاں تک کہ جائیداد سے آخ کر دیا اور صرف 100 روپے ماہوار ان کے لیے مخصوص کر دیے۔ 6 مہینے گزر گئے، جوش نے پلٹ کے خبر نہ لی۔ کہتے ہیں کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد جوش کو والد نے بلایا اور کہا، شبیر، یہ لو دوسرا وصیت نامہ، میں نے جائیداد میں تمہارا حصہ تمہارے دوسرے 2 بھائیوں کے برابر کر دیا ہے۔ باپ کی شفقت نے بیٹے پر ایسا اثر کیا کہ ہچکیاں بن گئیں۔ ناظرین، والدین سے زیادہ بہتر اپنی اولاد کو کون جان سکتا ہے؟ باپ کی آواز گونجی، شبیر، اس دولت اور جائیداد کی خاطر لوگ ماں باپ، بہن بھائی تک کو مار دیتے ہیں، ایمان تک گنوا دیتے ہیں، مگر تم نے اس دولت اور جائیداد کے لیے اپنے اصولوں کے آگے ذرا پرواہ نہ کی۔ مجھے تمہاری استقامت بہت پسند آئی، اگر تمہارے جیسا آدمی مجوسی بھی ہو جائے تو اس کی بھی
کی عزت کرنا لازم ہے۔ ناظرین، عزیز لکھنوی کا یہ شاگرد جوش ملی آبادی جب اس کتاب دیوان جوش میں جو اغلاط ہوئی ہیں ان کو صحیح کر کے عزیز صاحب نے جوش صاحب کے حوالے کیا۔ میں بتلا چکا ہوں کہ اس کتاب میں سن 1920 تک کی شاعری موجود ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جوش صاحب جو ہیں وہ اس وقت جوان تھے، انہوں نے اصلاح تو لے لی مگر اس کتاب میں ان اغلاط کو درست نہ کیا، صرف اس وجہ سے کہ لوگ ان کو پہچانیں، یہ نہ دیکھیں کہ چاہے ان کی استاد نے اصلاح کی ہو تو یہ غلطیاں جو ہیں یہ درست ہو جائیں۔ یہ الگ بات کہ عزیز لکھنوی صاحب جوش صاحب سے بہت ناراض رہے اسی بات پر کہ انہوں نے اصلاح کی، اور اس کتاب میں جوش صاحب نے وہ غلطیاں جو ہیں وہ درست نہ فرمائیں۔ سرکار، شاعری میں اصلاح اصل میں اغلاط بھی نہیں کہلاتی، یہ تو صرف جوش صاحب کی سوچ ہے، جو کہ جوش صاحب نے انہیں اغلاط کہا ہے، مگر ہمارے نزدیک جوش صاحب اپنی شاعری عوام کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ دور یہ دیکھیے کہ اگر ایک استاد جو ہے وہ ایک مصرے میں اصلاح کرتا ہے تو شاعر جو ہے اس میں رد و بدل کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، جوش صاحب نے وہ بھی نہیں کیا۔ ناظرین، نثر کی جانب جوش صاحب کو ٹیگور نے راغب کیا۔ غزلیں ان کے آبائی اور ماحولی اثرات کا نتیجہ تھیں، اور نظموں میں جناب وحید الدین سلیم صاحب کا ہاتھ ہے۔ نظم جسے جوش صاحب صنف صحیح سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم جوش صاحب کے تجربات خود ان کی ہی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔